السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد اکبر پسرور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واش روم میں مکمل کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے، اس طرح سے اس کا وضو ہوگا یا نہیں، اور کیا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر اسے نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا؟ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ بھائی کے سوال کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھانا ہو کر ننگا ہو کر غسل کرتا ہے، کیا اس طرح سے اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، وضو والے جتنے اعضاء ہیں، یعنی کہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے چہرہ کا دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازوں کا کہنیوں سمیت دھونا، وضو کا تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، چوتھے نمبر پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ ہیں وضو کے 4 فرائض، اور غسل میں یہ ہے کہ پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہائے جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر خشک باقی نہ رہے۔ اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی آٹومیٹکلی ہو گیا، لیکن اس کے اوپر غسل تو فرض نہیں تھا بلکہ ویسے ہی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا رہا تھا، تب بھی جو وضو والے اعضاء ہیں وہ دھل چکے ہیں۔ جو کہ وضو میں 4 فرائض ہیں وہ ادا ہو چکے ہیں، تو اس کا وضو ہو گیا ہے۔ اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جو شخص ننگا ہو گیا ہے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ننگا ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس طرح سے اس کا بھی وضو نہیں ہوگا کہ وہ ننگا ہو کر نہایا ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ننگا ہو جائے، اس کا ستر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا بلکہ وضو قائم رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ دوسروں کے سامنے ستر کا چھپانا یہ فرض ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کوئی شخص ننگا ہو کر نہاتا ہے تو اس سے اس کا وضو ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، دوبارہ اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح ہوا کا خارج ہو جانا یا قطرے نکل آئے، اب تو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ایسا معاملہ پیش نہیں ہے تو پھر غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اسی غسل کے وضو سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس مسئلہ کی بھرپور سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔